بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کا 28واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں قسم کے بارے میں کچھ باتیں آئیں کہ کون سی قسم ہے جو گناہ ہے اور کون سی قسم ایسی ہے جس کی وجہ سے کفارہ لازم آئے گا، کون سی قسمیں ایسی ہیں جن پر کفارہ نہیں ہوتا۔ یہاں سے آگے ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر پہلے نمبر پر اپنے گھر کے ماحول کی ایک عجیب قسم کا تذکرہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو بولا کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو ایسا کہنے کی وجہ سے اگر یہ بندہ 4 مہینے تک بیوی کے قریب نہیں گیا تو اس کی طلاق ہو جائے گی۔ پھر طلاق کا کچھ تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے، طلاق دینا ہی چاہتے ہو، تو پھر عورت کو کیا کرنا ہوگا، مرد کو کیا کرنا ہوگا، خرچے کا کیا مسئلہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ لیکن اگلا رکوع 29واں رکوع بھی طلاق کے بارے میں ہے، پھر 30واں رکوع بھی طلاق کے بارے میں ہی ہے، 31واں رکوع بھی طلاق کے بارے میں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جن لوگوں نے ایلا کیا اپنے گھر والیوں کے ساتھ تو ان کو 4 مہینے کی مہلت ہوگی۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر واپس آ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ان کا طلاق ہی کا ارادہ ہو چکا، واپس نہیں لانا چاہتے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے بیوی کے ساتھ قسم کھانا کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ویسے ہی لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، یا بیوی کی کوئی غلطی پکڑی گئی تو بول دیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم آج کے بعد تو تیرے ساتھ میرا کوئی میاں بیوی والا تعلق نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کسی نے قسم کھا لی تو 4 مہینے کی قسم کھائی کہ 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، تو بھی طلاق ہو گئی۔ اگر قسم کے اندر مہینے نہیں لکھے، ویسے ہی بول دیا کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور بیوی ناراض ہو کر کے چلی گئی اپنے ماں باپ کے پاس،
ابھی واپس ملاقات کرنا چاہتے بھی ہیں لیکن مل نہیں سکتے، بیوی الگ ہو گئی ہے، تو بھی اگر 4 مہینے گزر گئے تو طلاق ہو گئی۔ لیکن اگر 4 مہینے سے کم، اللہ کی قسم 1 مہینے کے لیے میں قریب نہیں آؤں گا، 2 مہینے کے لیے قریب نہیں آؤں گا، 3 مہینے کے لیے قریب نہیں آؤں گا، تو اس کے اندر ایلا تو نہیں ہوگا، طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن یہاں تھوڑی سی اس بات کو دیکھا جائے گا کہ اگر 3 مہینے کے اندر اندر قریب چلا گیا تو کفارہ دینا ہوگا، نہیں گیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 مہینے کے بعد چلا جائے پھر کوئی بھی اس کے اوپر جرمانہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے بولا کہ میں 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا یا ہمیشہ کے لیے نہیں جاؤں گا، ابھی 2 صورتیں ہیں۔ 4 مہینے تک اگر جاتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا، اگر نہیں جاتا تو طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر سمجھتا ہے کہ مجھے بیوی کو واپس رکھنا ہے، اس کا بھی بھلا اس میں ہے، میرا بھی بھلا اس میں ہے، تو پھر اسی کو چاہیے کہ رجوع کرے، ایلا کو ختم کرے، بھلے کفارہ دینا پڑتا ہے دے دے۔ اچھائی کے لیے قسم کو توڑنا اچھی بات ہے، برائی کے لیے قسم کو توڑنا بری بات ہے۔ جیسے گزشتہ درس میں آیا تھا، پیغمبر کریم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے جانور چاہیے، اونٹ دے دیں۔ پیغمبر کریم نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم تجھے نہیں دوں گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر کریم نے اسی کو بلایا، فرمایا کہ یہ لو۔ وہ حیران ہو گیا، اللہ کے رسول ابھی تو آپ نے قسم کھائی تھی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے قسم تو کھائی تھی، لیکن آپ کو سواری دینا زیادہ اچھا کام تھا، اس وجہ سے میں قسم توڑ کر کے اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ تو آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ نامناسب غلط قسم کھا لے تو اسی قسم کو توڑ دے، پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر آپ کا ارادہ ابھی بھی طلاق ہی کا ہے کہ بس مجھے بیوی کو نہیں رکھنا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے باتوں کو، آپ کے دل کے خیالات کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اس وجہ سے آپ انصاف کے ساتھ کام کرنا، دھوکہ نہ کرنا۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اگر کسی کو طلاق مل جاتی ہے تو وہ 3 حیض تک، 3 ماہواریوں تک انتظار کریں۔ جن عورتوں کو طلاق مل گئی 3 ماہواریوں تک ان کو انتظار کرنا ہوگا، تاکہ یقین ہو جائے کہ پیٹ کے اندر پہلے والے شوہر کا بچہ نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے کو چھپا دیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں رکھا ہے ان کو چھپائیں نہیں۔ اگر ان کو ایمان ہے اللہ پر، قیامت پر، اگر وہ یقین مانتی ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور قیامت پر ایمان ہے کہ وہاں مجھے ذرے ذرے کا حساب کتاب دینا ہے، تو پھر ان کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے، یعنی بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے لیکن شوہر سے جان چھڑانے کے لیے بولتے نہیں نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں جا کر کے دوسری جگہ پر شادی کر لیتی ہیں، تو یہ حرام ہے۔ کیونکہ عدت کے بہت سارے تفصیلی مسائل ہیں، لیکن اس آیت کی مناسبت سے مختصر آپ کو بتاؤں، اگر کوئی جوان عورت ہے جس کو ماہانہ یہ پلیتی کے دن آتے رہتے ہیں، خون آتا رہتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 3 مرتبہ خون آ جائے، 1 مہینے کا، پھر دوسرے مہینے کا، پھر تیسرے مہینے کا۔ جن کا یہ پیریڈ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو 3 مہینے کے اندر 3 حیض آ جاتے ہیں، لیکن جن کا یہ سسٹم خراب ہوتا ہے، بیمار ہوتی ہیں، تو کسی عورت کو 2 مہینے کے بعد بھی 1 مرتبہ آتا ہے، 3 مہینے کے بعد بھی 1 مرتبہ خون آتا ہے، تو یہ 3 مہینے ان کے لیے مدت نہیں ہوگی، ان کے لیے 3 ماہواریاں ہوں گی، بھلے سال کے اندر آ جائیں۔
3 مہینے کے اندر 1 مرتبہ ہوا، پھر 3 مہینے کے بعد دوسری مرتبہ ہوا، پھر 3 مہینے کے بعد تیسری مرتبہ آیا، تو اس عورت کی عدت، طلاق کی عدت 9 مہینے ہو گئی۔ اور اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت پھر مہینے کے حساب سے نہیں ہے، اس کی عدت پھر ماہواری کے حساب سے نہیں ہے، کیونکہ پیٹ میں جب بچہ آتا ہے تو ماہواری بند ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی عدت بچہ جننا ہے۔ بچہ جن لیا، 1 مہینے میں ہو گیا، 2 مہینے میں ہو گیا، 9 مہینے لگ گئے، جتنا بھی وقت لگے، جب تک بچہ نہیں آئے گا تب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے ان کو اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، تو جھوٹ نہ بولیں، جو بات ہے وہ سیدھی کر دیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور شوہر اگر ان کو واپس اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں طلاق کے بعد، تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہی واپس لائیں، اپنے پاس رکھیں، عورت کسی اور کی طرف جاننے کا نہ سوچے۔ اگر یہ شوہر اصلاح چاہتا ہے، ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی، جا تجھے طلاق ہے، 1 مرتبہ بول دیا، یا 2 مرتبہ بول دیا، 3 نہیں، 1 یا 2 مرتبہ بول دیا، ابھی 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گئے، 1 ماہواری آ گئی یا 2 آ گئی، ابھی اگر واقعی یہ گھر بسانا چاہتے ہیں تو پھر گھر والی کو واپس لینا چاہیں تو لے لیں۔ اسی کے لیے اگر سامنے اگر آ گئی عورت، اس کے ساتھ گلے لگا دیا یا پھر بوسہ وغیرہ دے دیا، تو اس کی طلاق کا اثر فی الحال ختم ہو گیا، اب یہ اس کی بیوی ہے، یہ رجوع ہو گیا۔ یا پھر اگر وہ ماں باپ کے پاس رہ رہی ہے، اس کو فون کر کے بتا دے، پیغام دے کر کے بھیج دے کہ میں نے رجوع کر لیا اپنی طلاق سے، تو یہ ابھی اس کا نکاح نہیں ٹوٹا، یہ اس کے نکاح میں رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ظلم کرنا مقصد نہ ہو، صلح کے ساتھ گھر چلانا مقصد ہو، تو اس کو بولتے ہیں رجعی طلاق۔ 1 طلاق کے بعد، 2 طلاقوں کے بعد یہ ہو سکتا ہے، باقی 3 طلاقوں کا تذکرہ پھر آگے آئے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا بھی ایسے ہی حق ہے مردوں کے اوپر جس طرح مردوں کا حق ہے عورتوں کے اوپر۔ مرد بیوی کو بولتا ہے کہ میرے لیے کھانا پکا، کپڑے تیار کر، اور بچوں کے لیے انتظام کر، بچوں کو دودھ پلا، پتہ نہیں کیا کیا، گھر کے سارے کام اسی کو باورچی بھی بناتا ہے، اس کو دھوبن بھی بناتا ہے، اسی کو گھر کا چوکی دار بھی بناتا ہے، اسی عورت کو گھر کے بچوں کے پرورش کرنے والا بھی بناتا ہے۔ یہ سارے کام جب مرد گھر والی سے لیتا ہے تو مرد کے اوپر بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں، یہ نہیں کہ وہ جانور ہے اور کہیں سے پکڑ کر کے تو نے گھر کے اندر باندھ دیا، نہیں، وہ بھی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے اوپر اگر ذمہ داری ہے تو ان کے حق بھی تو ہیں، ان کے کپڑے کا انتظام کرو، ان کے لیے سکون کا انتظام کرو، ان کے پانی کا انتظام کرو، ان کے لیے چھت کا انتظام کرو، گھر سے باہر کے سارے کام مرد کرے گا، پانی لانا ہے مرد کی ذمہ داری ہے، گیس وغیرہ کا انتظام کرنا ہے مرد کی ذمہ داری ہے، راشن پانی لانا ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے، سبزی وغیرہ مارکیٹ سے لانی ہے یہ مرد کا ذمہ دار ہے، گھر کے اندر کے کام عورت کی ذمہ داری ہے، گھر سے باہر کے کام مرد کی ذمہ داری ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو عورتوں پر کچھ فوقیت حاصل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، مرد کی رائے اور ہے، عورت کی رائے اور ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ مرد کی بات مانی جائے گی۔ عورتوں کو حاکم نہ بناؤ، جس بندے نے عورت کو اس کے حد میں رکھا تو سبحان اللہ کامیاب، لیکن عورت کو اگر سر پر بٹھایا نا تو یہ تمہیں تمہارے ماں کی دشمن بھی بنائے گی، باپ کی دشمن بھی بنائے گی، بہنوں کی دشمن بھی بنائے گی، آپ کو ذلیل کر کے غلام بنا کر کے اپنا نوکر بنائے گی۔ اس وجہ سے اس کو حد میں رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ عورتیں بھی بے وقوف ہوتی ہیں، مرد کو آزاد رکھ کر کے بادشاہ کی رانی بن کر کے نہیں رہتی، مرد کو اپنا غلام بنا کر کے، نوکر بنا کر کے، پھر غلام کی بیوی بن کر کے رہتی ہیں۔
تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، بھائی طلاق مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ ایلا یہ قسم والا معاملہ مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ اور عورتیں ویسے ناشکری ہوتی ہیں، اس وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتیں زیادہ تھیں۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ مرد کی نافرمان ہوتی ہیں، ناشکری ہوتی ہیں، کھلاؤ پلاؤ سب کچھ دو، لیکن بولتے مجھے تو کہ یہاں کچھ ملا ہی نہیں ہے، سکون ہے ہی نہیں۔ تو عورتیں زیادہ تر کیا ہوتی ہیں؟ بے سمجھ ہوتی ہیں، اپنے اوپر ان کو کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے، زیادہ عظمت ہے، ان کی بات مانی جائے گی۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ غالب ہیں، حکمت ہے، اپنی حکمت کے مطابق سارے مسائل اور احکامات مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گھریلو معاملات کو دین کے مطابق چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔